آپ کے سامنے گفتگو فرماتے ہیں استاد محترم فضیلت الشیخ مفتی جماعت حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، نائب ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دنیا کے اندر ہر انسان مسلمان ہو یا کافر کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر دل ہو اور وہ کسی سے محبت نہ کرے، سب سے نفرت ہی کرے، ایسا کوئی انسان نہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی شخص سے محبت ضرور کرتا ہے، اور اس کی محبت کی 3 وجوہات میں سے ایک وجہ بھی ہوتی ہے۔ بسا اوقات محبت ہے تو اس انسان کے حسن کی وجہ سے ہوتی ہے، جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، بس وہ خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہے۔ اور دوسری وجہ، بسا اوقات وہ خوبصورت بالکل نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ رشتہ داری ہے، اور اس رشتے کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ جیسے ماں باپ کو اپنا سیاہ بیٹا بھی چاند جیسا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اور اولاد کو اس کے ماں باپ بھی اتنے ہی زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ رشتہ ہے، تعلق ہے تو محبت ہی محبت ہے۔ اور تیسری وجہ، نہ حسن ہے نہ رشتہ ہے، لیکن اس میں کچھ خوبیاں ایسی ہیں، کچھ اس کے اندر اوصاف ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ وہ قرآن بہت خوبصورت پڑھتا ہے، محبت ہو گئی ہے۔ وہ اشعار بڑے خوبصورت پڑھتا ہے، محبت ہو گئی۔ یا دنیا داری کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، آج کل وہ ارشد ندیم، بس اس نے وہ لاٹھی پھینکی ہے، سوٹی سی پھینکی ہے، پاکستان کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔
بس اس میں خوبی ہے۔ دنیا کے اندر محبت کے یہ 3 معیار ہیں، یا حسن، یا رشتہ داری، یا اس کے اندر کوئی خوبی۔ ایک وجہ ہوتی ہے تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں یہ تینوں چیزیں ساری کائنات سے بڑھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، جس وجہ سے ہمیں ان سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر آپ بات کریں حسن کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا چہرہ دنیا میں کسی انسان کا نہیں۔ آپ ساری کائنات سے اعلیٰ بھی ہیں اور ساری کائنات سے زیادہ حسین بھی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی ہتھیلی کو دبایا، اتنی نرم ہتھیلی کہ اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کبھی ریشم بھی اتنا نرم نہیں دیکھا تھا۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا، اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پسینے سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور کوئی خوشبو آپ سے زیادہ خوبصورت اور اچھی خوشبو نہیں تھی۔ تو آپ حسن کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے ساری دنیا سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں ان کی رشتہ داری تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہمیں جتنا کنٹرول اختیار اپنی جانوں پر ہے نا، پیغمبر علیہ السلام کو اس سے زیادہ ہمارے اوپر ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں۔ جو ان کو اپنی ماں سمجھتا ہے سمجھ لیجئے وہ مومن ہے، جو ان کو اپنی ماں نہیں سمجھتا نہ سمجھے سمجھ لو وہ بندہ مومن نہیں۔ اگر حضور کی بیویاں ہماری مائیں تو پھر حضور ہمارے کیا لگے؟ باپ، اور باپ سے زیادہ ہمارے اوپر ان کا حق ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تمہارے لیے تمہارے باپ جیسا ہوں۔ جس طرح باپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرتا ہے نا، میں بھی تمہاری تربیت اچھی کرتا ہوں۔ جس طرح باپ اپنی اولاد کو ایک ایک چیز سمجھاتا ہے نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں ایک ایک طریقہ بتا کے جا رہا ہوں۔ انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ تو حضور حسن کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہماری محبت کے حقدار، اور حضور علیہ السلام اپنی اس رشتہ داری اور تعلق کی بنیاد پر بھی سب سے زیادہ ہماری محبت کے حقدار۔ اور تیسری وجہ اس کے اوصاف و کمالات۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنے اوصاف بیان کیے قرآن میں اور حدیث میں، آپ غور کریں جب امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا آپ کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ کیا مطلب اخلاق قرآن؟ اگر تم نے صفات لکھی ہوئی دیکھنی ہے تو قرآن پڑھ لو، اور اگر اس کی عملی تصویر دیکھنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ اگر لکھا ہوا قرآن دیکھنا ہے تو یہ دو گتوں میں موجود یہ قرآن کے حروف دیکھ لو، اور اگر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو۔ اس میں جتنی اچھی صفات ہیں وہ ساری میرے آقا میں موجود ہیں، اور اس میں جتنی بری صفات سے روکا گیا ہے ان میں ایک بھی بری صفت میرے آقا میں موجود نہیں۔ گویا کہ قرآن کی عملی تصویر کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تین وجوہات ہیں محبت کی: حسن، رشتہ داری، تعلق، اور ان کے اوصاف و کمالات۔ اور یہ تینوں چیزیں
اتم درجے کی، سب سے زیادہ درجے کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم حضور کے ساتھ انتہا درجے کی محبت کریں۔ جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ کامیاب، اور جس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے وہ انسان ناکام ہے، نامراد ہے، اور اس انسان کی نجات ممکن نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ایک حدیث سنائی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میری زندگی کا سب سے زیادہ حسین دن اور سب سے زیادہ اعلیٰ دن وہ تھا اور خوشی کا دن جب میں نے وہ حدیث سنی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا آج تمہارے دل میں جس کی محبت ہوگی نا، روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ حدیث سنی میں نے کہا اب میں کامیاب ہو گیا، اب میرے معاملے آسان ہو گئے۔ کیوں آسان ہو گئے؟ میں نے دل میں سوچا کہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ سارے نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے ولیوں کے امام جناب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا نبیوں کی صف بنے گی تو امام محمد الرسول اللہ ہوں گے، ولیوں کی صف بنے گی تو امام ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہوں گے۔ میرے دل میں ان کی محبت ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ عمل اگرچہ میرے تھوڑے ہیں لیکن روز قیامت اس محبت کی وجہ سے میں ان کے پاس کھڑا ہو جاؤں۔ یہ میری زندگی کا سب سے اعلیٰ دن تھا جب میں نے یہ حدیث سنی۔ اب ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، اور اس محبت کی طریقہ کار، اس کی عملی پریکٹس اور اس کا عملی انداز اسی طریقے سے ہونا چاہیے جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کر کے دکھایا۔ اس محبت کی عملی شکل جو ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور آپ غور کریں صحابہ نے کس طرح کا پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا معاملہ رکھا۔ آپ کی زبان سے کلمات نکلیں تو حکم ہوتا ہے، اس کو مانا جائے تو اطاعت ہوتا ہے، آپ عمل کر کے دکھائیں تو وہ سنت ہوتا ہے، اور اس کے اوپر عمل کیا جائے تو اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں دو لفظ ہیں، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت اور اتباع۔ اطاعت کا مطلب ہے آپ کہیں تو مانا جائے، اتباع کا مطلب ہے آپ نے کہا نہیں بس کر کے دکھایا تو مان لیا جائے۔ صحابہ میں اطاعت بھی حد درجے کی اور اتباع بھی حد درجے کی۔ آپ نے کہہ دیا، ان کے کانوں میں پڑ گیا، کعبے کے رب کی قسم کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا کہ فرمان رسول ہو، پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہو، آپ نے کہا ہو اور آگے سے کہ چلو میں سوچتا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی حکم دیا صحابہ نے فوراً مان لی۔ ہم جب حکم سنتے ہیں نا
قرآن کا، اللہ تعالیٰ کا اور پیغمبر علیہ السلام کا، آگے سے نہ کہتے ہیں قاری صاحب گل سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے قرآن چ لکھا ہے لیکن نا دل کہوں کرتا، ماندا نہیں پیا، ذہن نہیں مطمئن ہو رہا، چلو تسی دعا کرنا، بس میں کوشش کرانگا، بس ایتھے کرم کر کے ختم۔ آپ غور کریں، آپ مسجد کے اندر کیا حال ہے، باہر سین ہے اور پیچھے دروازے کے ساتھ جوتیاں اتارنے کی جگہ ہے۔ ابو داود حدیث کی کتاب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، صحابہ صحن میں کھڑے ہیں اور مسجد کے اندر کے حال میں بھی کچھ صحابہ کھڑے ہیں۔ آپ جب سلام لے کر اندر آئے، منبر پر چڑھے اور آپ نے چڑھ کے سب سے پہلا جملہ یہ بولا، اجلسو بیٹھ جاؤ، بس یہ کہا اجلسو بیٹھ جاؤ۔ آپ یہ کہہ کر اپنی تقریر کا، درس کا یا جمعے کا آغاز کر دیتے۔ جب آپ نے خطبہ پڑھا تو سامنے دیکھا کہ آگے جگہ خالی ہے لیکن ایک شخص پیچھے دروازے میں جوتیوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اسے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پکارا، اے عبداللہ آگے آ کر بیٹھو، تم ادھر بیٹھ گئے راستے میں۔ انہوں نے کہا، حضور علیہ السلام آپ نے جب منبر پر چڑھ کے کہا بیٹھ جاؤ تو میں ابھی داخل ہی ہو رہا تھا تو آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں وہیں بیٹھ گیا، میرا ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھ سکا تھا۔ ہم کیا ہیں؟ محبت ہے، مجھے حضور سے محبت ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اچھا تو پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے، اس حکم کو مانتے وقت موت پڑ جاتی ہے لیکن حکم نہیں مانا جاتا، یہ ہماری کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور صحابہ کیا ہیں؟ اب ان کو نہیں پتا کس کو کہا، کیوں کہا، کیسے کہا کہ بیٹھ جاؤ، انہوں نے سنا بیٹھ گئے، بس یہ اطاعت ہے۔ ہمیں بھی ایسی محبت چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام کا حکم آئے فوراً بیٹھ جائیں، اس سے آگے اپنی عقل کے گھوڑے، اپنی سوچ کے گھوڑے، اپنے پیغامات کے گھوڑے اور دنیا کی سائنس کے گھوڑے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے آگے نہ چلائیں۔ حکم آ گیا نا، حکم پیغمبر علیہ السلام کا حکم، بس بات ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ گیا، سیرت اور اتباع آ گئی۔ ایک مثال دے کر بات آگے چلاتا ہوں، ویسے تو ہر ایک کے اوپر 20 مثال ہے۔ آپ سفر پر جا رہے ہیں، دوران سفر کھلے میدان میں آپ نے نماز پڑھنی تھی، زمین پر مٹی وغیرہ تھی، صفیں وغیرہ تھی نہیں۔ صحابہ نے یہ فرمایا کہ آپ نے یہ ہمیں سبق سنایا اور بات بتائی کہ جوتا اگر اوپر نیچے سے صاف ہونا تو جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ نیچے زمین اس جیسی ہو۔ یہ مطلب اے نہیں کہ تسی کل مسجد جوتیاں لے کے آ جاؤ، یہاں صفیں ہیں، یہاں کلین ہے، یہاں صفائی ہے، یہاں نہیں۔ آپ باہر پڑھ رہے ہیں، جنازہ ہوتا ہے بس اوقات کھلے میدان میں، تو آپ جنازہ پڑھنے گئے ہیں، جوتے نیچے مٹی ہے تو آپ جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ جوتا اوپر نیچے سے صاف اور پاک ہو۔ تو وہ کھلا میدان تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہنا، اپنے نماز شروع کر دی، صحابہ نے بھی پیچھے پہنے، نماز شروع کر دی۔ ابو داود حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ آپ نے دوران نماز جوتا اتار دیا، صحابہ نے بھی اتار دیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا، پیچھے دیکھا، سب کے جوتے اترے ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا، رے تم نے جوتے پہن کے شروع کی اور جوتے تم نے اتار دیے؟ انہوں نے کہا، حضور آپ نے بھی تو پہن کے شروع کی اور آپ نے بھی اتار دیے، تو ہم نے بھی پہن کے شروع کی، ہم نے بھی اتار دیے۔
آپ نے فرمایا میرے پاس تو نماز کے اندر وحی آئی تھی اور وحی کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضور آپ نے اپنا جوتا اپنے اعتبار سے صاف کیا تھا اور صاف ہوا تھا، لیکن نہیں پتا چل سکا جوتے کے نیچے کسی جگہ میں گندگی رہ گئی ہے، آپ جوتا اتار دیجئے۔ تو میرے پاس تو وحی آئی اور میں نے اتار دیا، تمہارے پاس وحی تھوڑی نہ آئی ہے۔ انہوں نے کہا آقا ہمیں نہیں پتا آپ کے پاس وحی آئی یا نہیں آئی، ہم نے نماز سے پہلے دیکھا آپ نے جوتے پہنے ہم نے پہنے، آپ نے جوتے اتارے ہم نے اتارے، آپ پہن کر پڑھیں گے ہم پہن کے پڑھیں گے، آپ اتاریں گے ہم اتاریں گے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر پیغمبر کی سنت ہو ادھر اپنی گردن کو جھکائی ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے محبت کرنی ہے تو یہ کرو، جو میرے آقا نے کیا وہ کر کے دکھاؤ، جو نہیں کیا وہ نہ کرو۔ آقا جوتا پہنے تم پہن کے دکھاؤ، جوتا اتارے تم اتار کے دکھاؤ، تمہیں سمجھانے کے لیے 40 آیتیں پڑھ کے سنانی نہ پڑے۔ محبت ہو ایسی کہ حکم آ جائے سر تسلیم خم ہے، آپ کی سنت آ جائے سر تسلیم خم ہے۔ یہ تو سنت ہے اور حکم ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کا اشارہ آ جائے، بس اشارہ۔ دنیا میں کہتے ہیں نا اے اودے اشارے تے چل رہا ہے، یہ اس کے اشاروں پہ چلتا ہے، یعنی بہت تابعدار ہے، یہ اپنے ماں باپ کے اشاروں پہ چلتا ہے، اپنے استاد کے اشاروں پہ چلتا ہے، اپنے بڑوں کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ تیری محبت اتنی عظیم ہو کہ تو بھی پیغمبر علیہ السلام کے اشاروں پہ چلے، یہ محبت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ظہر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے گھر میں چلے۔ جس طرح یہ مسجد کی بائیں جانب آپ کی لائبریری ہے، اس طرح چھوٹی سی ایک کھڑکی تھی جو حضور کے گھر کی طرف نکلتی تھی۔ اے اللہ ہم سب کو حج عمرے کی سعادت عطا فرما۔ آپ وہاں جائیں، مسجد نبوی میں پہنچیں تو آپ جب محراب کی طرف منہ کریں گے تو حضور کا روزہ آپ کے الٹی جانب آئے گا، ادھر منہ کریں تو اس طرف آپ کے روزہ آئے گا۔ ادھر چھوٹی سی کھڑکی تھی حضور کی، آپ اندر سے باہر مسجد کی طرف دیکھ لیتے، بات کر لیتے تھے۔ تو آج نماز پڑھا کر گئے نا تو پیچھے سے شور کی آواز آئی، آوازیں بلند ہوئیں۔ آپ نے کہا میری مسجد اور شور، میری مسجد میں آوازیں بلند۔ جلدی سے آپ نے فَقَشَفَ عَنْ سِجْفِ حُجْرَتِهِ، حجرے کی پردہ پیچھے کیا، آپ نے وہ کھڑکی کو کھولا تو آپ نے کیا دیکھا؟ دو صحابی آپس میں بحث کر رہے ہیں، الجھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ ایک کا نام کعب ہے رضی اللہ عنہ اور ایک کا نام ابن ابی حدرد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں حضور اس نے میرا قرضہ دینا ہے، وقت آ گیا دے نہیں رہا۔ آپ نے دوسرے سے پوچھا ہاں؟ کہتے ہیں حضور دینا ہے میں مانتا ہوں، لیکن میرے پاس ابھی پیسے پورے ہوئے نہیں، میں کہتا ہوں تھوڑے لے لا اور یہ لے نہیں رہا۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے کوئی 40 آیتیں پڑھ کے نہیں سنائی اور 20-30 حدیثیں فضائل سنائے نہیں۔ یقین جانیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی کو دوسری انگلی پر ایسے رکھا، بس کیا سمجھے؟ آپ نے لینے والے کو کہہ دیا چل یار ادھا قرضہ معاف کر دے، صرف یہ دیکھ، کیا سمجھے؟ اس نے آگے سے کہا قد فعلت یا رسول اللہ، آقا آپ کا اشارہ، میں نے آدھا قرضہ معاف کر دیا۔ دوسرے کو اشارہ کیا جاؤ لا کے دے دو، فوراً گئے اور لا کر دے دیا۔ یقین جانیے اگر ہمارے جیسا ہوتا اور مولوی صاحب یہ اس کو فیصلہ سناتے، آگے سے کہتا میرے پیسے رام دے رہے،
میں نے پیسے لینے ہیں، میرے بچوں کی ضرورت ہے، میری بیوی کی ضرورت ہے، میری حق حلال کی کمائی ہے، یہ جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے، آپ میرے معاملے میں نہ آئیں، میں نے اپنے پیسے لے کر چھوڑنے ہیں، نہیں دے گا تو میں اس سے لے کر چھوڑوں گا، جیسے لے سکوں میں لوں گا۔ آگے سے 4-6 حجتیں سناتا، 4-6 اپنی مجبوریاں سناتا، 5-6 باتیں سناتا، لیکن اللہ کی قسم صحابہ کے دلوں میں نبی کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کی انگلی کا اشارہ، پیغمبر علیہ السلام کا اشارہ، آگے سے جواب، قد فعلت یا رسول اللہ، حضور آپ کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنا آدھا قرضہ معاف کیا۔ اور دوسرے نے فوراً سے لا کر دے کر امت کو یہ سبق دیا کہ اگر تمہیں پیغمبر سے سچی محبت ہے تو حضور کے اشاروں پہ بھی چلنا ہوگا، حضور کے اشاروں، حکم آ جائے تو مان کے دکھاؤ، سیرت اور سنت آ جائے تو مان کے دکھاؤ، اور اگر آپ کے اشارے آ جائے تو مان کے دکھاؤ۔ اور چوتھی شکل، یہ تو تینوں ہیں ڈائریکٹ دیکھی ہیں، حکم کانوں سے سنا تو بیٹھ گئے، اور سیرت آنکھوں سے دیکھی تو اتار دیے جوتے، اشارہ سامنے دیکھا تو مان گئے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ حضور کا پیغام پہنچا، بس حضور کا پیغام پہنچا، اس کے آگے ان کا سارا معاملہ ختم۔ ایک صحابی ہیں خریم، خریم، خیر یہ میم، خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے نا صحابہ کی مجلس میں بیٹھے اور آپ نے فرمایا نعم الرجل خریم لولا طول جمتہ و اسبال ازاری، یار خریم بندہ بڑا چنگا ہے، بندہ بہت اچھا ہے، بس اس میں 2 غلطیاں ہیں، ایک تو اس کے بال کندھوں سے نیچے عورتوں کی طرح لٹک جاتے ہیں، لمبے بال رکھ لیتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ اس کی شلوار نہ ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی۔ اگر یہ 2 غلطیاں نہ ہوں، میں کہتا ہوں نعم الرجل خریم، ویری گڈ، زبردست بندہ، اعلیٰ قسم کا انسان خریم ہے، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا تقوی، اس کی طہارت، اس کی عبادت بہت اعلیٰ، بس یہ اس میں 2 کمیاں ہیں، اگر اس کے بال سنت کے مطابق ہو جائیں اور اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو جائے، کیا ہی بات۔ مجلس میں یہ بات ہوئی، ایک صحابی اٹھے رضی اللہ عنہ اور دوڑ کر خریم رضی اللہ کے پاس چلے گئے۔ خریم بات سن، جی میں پتہ ہے کہاں سے آیا ہوں، کہاں سے؟ حضور کی مجلس سے آیا ہوں۔ اچھا، تو آقا کیا کہہ رہے تھے؟ تیرے بارے میں کہہ رہے تھے خریم بندہ تے چنگا ہے لیکن 2 غلطیاں نے اس میں، اگر یہ نہ ہو تو کیا ویری ویری نائس، بہت اعلیٰ انسان۔ خریم کہتے کون سی؟ وہ کہہ رہے تیرے بال ذرا لمبے ہیں اور شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، بس یہ 2 باتیں نہ ہو۔ یقین جانیے حدیث کے الفاظ، خریم اٹھ کر کسی سیلون پہ نہیں گئے، یعنی حجام کے پاس، نائی کے پاس نہیں گئے کہ جاتے ہوئے دیر ہو جائے گی۔ خریم نے اپنے گھر میں ہی چھری لی، اپنے سر کے بال ایسے رکھے اور سر کے سارے بال کاٹ دیے، اور اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کی اور چل دیے۔ حضور کے پاس جا کر پہنچے، حضور دیکھ لیں بال میرے چھوٹے ہیں، شلوار میری ٹخنوں سے اوپر ہے، کعبے کے رب کی قسم آج کے بعد آقا میری اندر یہ 2 غلطیاں آپ کو نظر نہیں آئیں۔ کیسی محبت، کیسی محبت ہے، اور ہماری محبت کیسی ہے؟ ہم اپنے آپ کو ساتھ ساتھ تولتے جائیں کہ ادھر حکم، ادھر سیرت، ادھر سنت، ادھر اشارے اور ادھر پیغام، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ بھی آ جاتا نا، مشورہ، تو وہ مشورے کو بھی اپنے لیے بہت قیمتی چیز سمجھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گیا، جلیبیب ان کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے فرمایا جلیبیب شادی ہوئی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو آپ نے کہا پھر تیری شادی کروا دی ہے؟ کہتے جی حضور مذاق تو نہ کریں، میرے جیسا ایک مہاجر سا انسان
دوسرے ملک سے آیا ہوا، نہ جس کا خاندان، نہ اس کے رشتہ دار، نہ اس کے عزیز و اقارب، نہ اس کے پاس زیادہ مال و دولت، کچھ بھی نہیں، اجنبی انسان کون یہاں مدینے میں مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا؟ آپ نے فرمایا ٹھہر جا، ایسا کر فلاں صحابی کے دروازے پہ خود ہی چلا جا اور ان کو جا کے کہہ دے کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی سے نکاح کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے حضور سے کہا ہوگا کہ حضور ذرا دیکھنا، آقا نے بھیج دیا۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، دروازہ کٹکھٹایا تو آدمی باہر آیا، وہ بھی صحابی تھے۔ فرمایا میں حضور کا پیغام رسا ہوں۔ مرحبا مرحبا، پیغمبر کا پیغام آیا؟ جی جی، حضور نے آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ہاں ہاں فرمائیں، کس کے لیے؟ تو اس نے کہہ دیا میرے لیے ہی حضور کا پیغام ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کریں۔ اب اس نے اسے دیکھا کہ یہ ایک اجنبی سا انسان، رنگ کا کالا، غربت چھائی ہوئی، اور اپنی بیٹی کا نکاح میں اس سے کروں؟ کہتا ہے اچھا میں آتا ہوں۔ گھر گئے تو مشورہ کرنے لگے بیوی سے، ہماری بیٹی اس گھر میں آباد رہ سکتی ہے کیا؟ ان کا آپس میں معاملہ ہو جائے گا؟ ابھی سوچو بچار میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کرتے ہیں تو بیٹی اس کو قبول ہی نہیں کرے گی، اور اگر نہیں کرتے تو حضور کا انکار ہو جائے گا۔ بیٹی پردے کے پیچھے سے یہ بات سنتی ہے، اور وہ اپنے والدین سے کہتی ہے کہ یہ بتائیں کہ اس کو بھیجا کس نے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جب اللہ کے رسول نے میرے لیے اس کو پسند کیا ہے تو میری کیا جرت اور میری مجال ہے آقا کی پسند کو میں نہ پسند کروں؟ میں تمہیں اختیار دیتی ہوں کہ میرے لیے حضور نے جو پسند کیا آپ بھی پسند کر کے میرا نکاح کر دے۔ نہ میں اس کے حسن کو دیکھوں گی، نہ اس کے مال کو دیکھوں گی، نہ اس کے خاندان کو دیکھوں گی، نہ اس کے روپے پیسے کو دیکھوں گی، نہ اس کے گھر بار کو دیکھوں گی، نہ اس کے نسب اور نہ اس کی نسل کو دیکھوں گی، بلکہ کیا دیکھوں گی کہ جس کو حضور نے میرے لیے پسند کیا ہے میں حضور کے مشورے سے آگے اپنے آپ کو چلا نہیں سکتی۔ آقا کا جو حضور کا میرے لیے پسند ہے اور مشورہ ہے میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ عورت صحیح مسلم میں ہے عرب کی حسین عورت، اور یہ مرد اتنے خوبصورت نہیں تھے، لیکن حضور کا مشورہ مانا، حضور کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس صحابی کو ایسا عظیم بنایا، اور یہ جوڑی ایسی عظیم بنائی پورے مدینے میں ان کے اعلیٰ ہونے کی صفات کی لوگوں کے درمیان تعریفیں کی جاتی تھی اور ان کے تذکرے کیے جاتے تھے۔ اور جب وہ صحابی فوت ہوئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دفن کرنا چاہا، صحیح مسلم میں ہے رات کا وقت تھا، جنگ کے اندر تھے، حضور نے کہا کہ پتہ کرو یہ کون ہے؟ حضور کو بتایا گیا جلیبیب شہید ہوئے ان کو دفن کرنا۔ حضور خود گئے، قبر میں خود اترے، اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا، اور آپ فرما رہے تھے جلیبیب منی وانا منہ، میں جلیبیب کا، جلیبیب میرا، اگرچہ اس کے خاندان والے یہاں نہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا اور خود کو اس کا کہہ کے تمہیں محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ صحابہ نے جو محبت کی ہے نا، وہی اصل محبت ہے۔ اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر محبت کرنا چاہو نا، اس سے آگے بڑھ کر محبت نہیں کر سکتے۔ اب غور کرنا، پیغمبر علیہ السلام اگر مسکرائیں نا، مسکرانے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تبسم فرمانا اور ایک ہے کہکا لگا کے ہنسنا۔ ایک ہے صرف آپ کا چہرہ مسکرائے، ایک ہے آپ کی اندر تک داڑھیں نظر آئے۔ اللہ کی قسم حدیثوں میں حضور کے اس
اس عمل کو بھی بیان کیا گیا. یہ موقع پیش آیا تو تبسم فرمایا, صرف مسکرائے. یہ موقع پیش آیا تو آپ اتنے ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آئی. یہ موقع پیش آیا تو آپ غصے میں آ گئے. یہ موقع پیش آیا تو آپ رونے لگ گئے. یہ موقع پیش آیا تو آپ کے چہرے پر غم کے اور غصے کے ایسے اثرات آئے گویا کہ لال رنگ کا سرخ رنگ کا انار نچوڑ دیا گیا. یہاں حضور نے رات گزاری, یہاں حضور نے دن گزارا, یہاں آپ نے قضاء حاجت کی اور یہاں آپ نے آرام کیا. پوری ذخیرہ حدیث میں ایک ایک چیز مینشن ہے اور واضح ہے. جب صحابہ نے یہ ساری باتیں بتائیں لیکن پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کا یہ دن منانے کا طریقہ نہیں بتایا تو غور سے سمجھو, اگر وہ منایا گیا ہوتا تو جو آپ کا مسکرانا بتا رہے ہیں, ہنسنا بتا رہے ہیں, کہکہ لگانا بتا رہے ہیں, رونا بتا رہے ہیں, غم زدہ ہونا بتا رہے ہیں, آنسوں کا گرنا بتا رہے ہیں, تنہائی اور آپ کی جلوت اور خلوت کی باتیں بتا رہے ہیں, کیا وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بات نہ بتاتے؟ یقین جانو محبت صحابہ سے بڑھ کر کوئی کر نہیں سکتا. ایک ایک مثال جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے, کیا اس سے بڑھ کر کوئی محبت کا اظہار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اگر ان سے بڑھ کر محبت کر کوئی نہیں سکتا تو پھر انہوں نے کی کیوں نہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں کی؟ دو باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اہلاً سہلاً مرحبا, شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں تو انشاءاللہ ان کا مفصل بیان ہوگا. دو باتیں. ایک بات یہ ہے کہ جو عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین, ائمہ, محدثین مناتے آئے ہیں نا آج تک, اس عید کی تاریخ میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. پوری دنیا میں اتفاق ہے چھوٹی عید کس تاریخ کو آئے گی؟ یکم شوال. اونج پاویں رولا پائے یکم ہے کہ نہیں ہے, چند نظر آیا کہ نہیں, لیکن یہ کنفرم ہے کہ ہونی کب ہے؟ یکم شوال. کبھی کسی نے کہا 2 شوال, کبھی کسی نے کہا 29 رمضان. پوری دنیا میں کوئی مسلک ہو, اہل سنت ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو, کوئی بھی ہو, سب کا یہ موقف ہے چھوٹی عید کب ہے؟ یکم شوال. اور بڑی عید کب ہے؟ 10 ذوالحجہ. اس میں کبھی کوئی اختلاف رہا ہے؟ نہیں رہا, کسی کا نہیں رہا. دنیا کا ایک انسان بھی آپ کو اس میں اختلاف کرنے والا پوری دنیا میں نہیں ملے. لیکن جب باری آتی ہے عید میلاد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ ایک گروہ کہہ رہا ہے 9 ربیع الاول کو, میں کہتا ہوں ہمارا ایک گروہ کہہ رہا ہے 12 ربیع الاول کو. کتنے گروہ گئے؟ 2. ایک شخص کہہ رہا ہے 8 ربیع الاول کو, ابھی بتاؤں گا کون, لیکن کتنے ہو گئے؟ اور ایک کہہ رہا ہے 10 محرم کو. کتنے ہو گئے؟ ایک کہہ رہا ہے رجب کے مہینے میں. کتنے؟ اور ایک کہہ رہا ہے رمضان کے مہینے میں. اس سے بھی زیادہ اقوال کہاں لکھے ہیں؟ فتاوی رضویہ. امام احمد رضا خان صاحب, جن کو سچا مانا جاتا ہے نا میرے بھائی, بڑے امام تھے, ان کا فتاوی ہے فتاوی رضویہ, 32 جلدوں میں ہے, میرے پاس ہے. اس کی 26 نمبر جلد, صفحہ 412. اس پر وہ لکھتے ہیں کہ کسی کا خیال ہے رمضان میں پیدا ہوئے, بعض علماء اور مفسرین کا خیال ہے کہ وہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے, بعض کا خیال ہے رجب میں پیدا ہوئے, بعض کا خیال ہے محرم میں پیدا ہوئے. تو سچے احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور پیرانے پیر عبد القادر جیلانی صاحب رحمہ اللہ رحمتً واسعہ, ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین, اردو میں میسر ہے. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ 10 محرم کو پیدا ہوئے. اب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کب پیدا ہوئے,
ہم تو کہتے ہیں حضور جب بھی آئے ہمارے لیے تو جنت کا راستہ بن گیا، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ آ گیا، جینے کا سلیقہ آ گیا، ہمیں شرک سے بچنے کے انداز آئے اور توحید اپنانے کے طریقے پتہ چل گئے، یہی ہمارے لیے کافی۔ ہمیں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ کب آئے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر جس طرح چھوٹی عید اور بڑی عید پیغمبر علیہ السلام نے بتا دی، اگر آپ نے یہ عید بھی بتائی ہوتی تو کعبے کے رب کی قسم آج اس کی تاریخ میں کبھی یہ اختلاف ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اوپر سے ایک دن کبھی منایا۔ اگر منایا جا رہا ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام مناتے، صحابہ مناتے، تابعین مناتے، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فقہا، تو سارے منا رہے ہوتے تو کبھی اختلاف ہونا ہی نہیں۔ یہ جو طریق کا اختلاف ہے نا، اسی کو آپ دیکھ لیں تو یہ پتہ چل جائے گا وہ دو عیدوں میں اختلاف نہیں، اس میں اختلاف ہے کیوں۔ دوسری اور آخری بات، ہمارے دوست کہتے ہیں اور صحیح بات بھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے نا سوموار کا روزہ رکھا، سوموار، ہر سوموار، گرمیاں سردیاں، چھوٹے دن بڑے دن، سارے دا سوموار کا روزہ رکھا۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے اس کی 3 وجہ بتائیں۔ ایک وجہ آپ نے فرمایا اس روز میں پیدا ہوا، دوسری وجہ اس روز میرے اوپر نبوت کی وحی کا آغاز ہوا، مجھے پہلی مرتبہ وحی ملی، نبوت کا آغاز ہوا تو سوموار کا دن تھا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ سوموار کو نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال جائے تو میرا کیا لکھا ہو، یہ آج کیا ہے، روزے کی حالت۔ تو کہتے ہیں میرے بھائی اور دوست، دیکھو نا قاری صاحب، حضور نے بھی پھر اپنا میلاد منایا ہویا نا، کنج روزہ رکھ کے۔ اچھا، تو یہاں سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی، حضور نے تاریخ دیکھی کہ دن دیکھا کہ تاریخ؟ تو تسی کی دیکھ دے ہو؟ اسی دیکھنی ہے 12 ربیع الاول، پاویں ہفتے نو آوے، اتوار نو آوے، سوموار نو آوے، منگل نو آوے، بدھ نو آوے، جمعرات نو آوے، جمعے نو آوے، پاویں 7 تو علاوہ کسی اور دن بھی آجے، اسی تاریخ ہی دیکھنی ہے، اسی دن نہیں دیکھنی۔ اگر حضور کی پیروی کرنا چاہتے ہو میرے بھائی، اگر پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو، میرا دوسرا حصہ تھا آقا نے جو کر کے دکھایا وہ کر کے دکھاؤ، تھا نا؟ جو حضور نے کیا وہ کیا کرو۔ اگر تمہیں سچی محبت ہے نا تو آج سے ہی شروع کر دو کہ زندگی کے اندر جتنے سوموار آئیں گے میں روزہ رکھوں گا، لیکن یہ کام مشکل ہے، آپ کرنا نہیں، یہ کام اسی کرنا نہیں، کیونکہ یہاں جب روزہ رکھیں گے تو کھانا پینا، تو جب روزہ رکھیں گے گرمیاں دے بھی آن گے، سردیاں دے بھی آن گے، تو نہیں رکھیں گے۔ تو میرے بھائی، محبت پیغمبر علیہ السلام سے کرنی ہے، ساری دنیا سے بڑھ کر کرنی ہے۔ جس کے اندر جتنی زیادہ محبت ہے اس کا اتنا ایمان زیادہ ہے۔ اگر سب سے زیادہ محبت ہوگی، روزے قیامت تیری نیکیاں تھوڑی بھی ہوں گی نا، اللہ تجھے دنیا کے کونے سے بلا کر بھی حضور کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور زبان سے کوئی حکم دے دیں، عمل کر کے دکھاؤ، کوئی سنت بنا جائیں، عمل کر کے دکھاؤ، اشارے کر جائیں، عمل کر کے دکھاؤ، مشورے دے جائیں، عمل کر کے دکھاؤ۔ جو آقا نے کیا وہ کرنا سنت ہے، محبت ہے، جو نہیں کیا وہ نہ کرنا سنت ہے، محبت ہے۔ اگر سچی محبت ہے تو حضور کے نقشے قدم پہ چلو اور سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ۔ اگر اپنی مرضی سے دائیں بائیں ہوئے تو نیک اعمال برباد، تباہی بربادی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔